امام بخاری نے ترجمۃ الباب پڑھا، یا کبھی 2 جملے ہوتے ہیں، کبھی 3 بھی ہوتے ہیں، تو اس ترجمۃ الباب کو امام بخاری نے دعوے کی حیثیت دی کہ یہ ایک دعویٰ ہے۔ اب اس دعوے کے اوپر امام بخاری استدلال کرتے ہیں، تو استدلال اگر اس ترجمۃ الباب کے مطابق امام بخاری کو قرآن کریم کی آیت سے تو سب سے پہلے ترجیح دیتے ہیں استدلال بالآیت، اور اگر ترجمۃ الباب کی مناسبت کے اعتبار سے آیت نہ ملے تو پھر حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی حدیث صحیح جو ان کی شرط پر تھی، امام بخاری کے شرط پر تھی، تو اس حدیث سے پھر استدلال کرتے، اس حدیث کو نقل کرتے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ احادیث کو جو یہاں نقل کیا امام بخاری نے، ان کو دلیل بنا کر ترجمۃ الباب کے دعوے کے اس بات کے لیے حدیث کو ذکر کیا، اور اصل مقصود دعویٰ جو ہے وہ ترجمۃ الباب ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے احادیث تو لکھی ہے، کتاب حدیث کی ہے، لیکن فقہا فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں کہ فقہ الحدیث فی تراجمی، فقہ البخاری فی تراجمی، امام بخاری کی فقاہت کا اندازہ لگانا ہو تو ان کی کتاب کے تراجم کو، تو واقعی دین کے مسائل ہیں، فقہی مسائل بھی ہیں، معاملات کے، عبادات کے، ان کو بھی مدلل کیا ہے، علم کلام کے اعتقادیات کے مسائل بھی ہیں، ان کو مدلل کیا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کتاب میں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے پورے دین کے مسائل کو مدلل کر کے امت کو دے دیا۔ ہر مسئلہ کی دلیل چاہتے ہو تو صحیح بخاری، وہاں وہ مسئلہ نکالو، ترجمۃ الباب نکالو، پھر دلائل آپ کو ملیں گے، کبھی آیت کی صورت میں اور کبھی حدیث سے صحیح کی۔ اس میں امام بخاری نے بہت بڑا کام کیا ہے امت کے لیے، اور امت پر بہت بڑا احسان ہے امام بخاری۔ اسی لیے عرب و عجم میں امام بخاری کے اس کتاب کو مقبولیت حاصل کہ اس نے پورے دین کو مدلل کیا، دلائل کے ساتھ ذکر کیا۔ یہ تو حضرت امام بخاری کی اس صحیح کی حیثیت ہے امت کے، کہ پورا دین مدلل کر کے دے۔ تو اس لیے یہاں پر میں نے عرض کیا کہ احادیث کا سرد اور جمع کرنا مقصود نہیں، احادیث کو دلیل کے طور پر ترجمۃ الباب اور دعویٰ کے لیے ذکر کیا ہے امام بخاری۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ، آپ حضرات کو اپنے اساتذہ نے بتایا ہوگا کہ 219 میں پیدا ہوئے، 256 میں آپ کا وصال تھا، 62 سال کی عمر میں، کل ٹوٹل عمر ان کی 62 سال، اور 62 سال میں صرف ہی کتاب نہیں لکھی ہے، بہت سی کتابیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے تصنیف کی ہیں، اور جگہ جگہ جہاں گئے درس حدیث بھی دیا۔ اس لیے امام بخاری کے اساتذہ تو 1000 سے زیادہ ہیں۔ جس شہر میں گئے وہاں جو محدثین ہوتے تھے، قابل قسم کے، مشہور قسم کے محدثین، وہاں ان سے اخذ، تو بہت سے شہروں میں گئے، بہت سے ملکوں میں گئے،
اس لیے آپ کے شروع تو 1000 سے زیادہ ہے. باقی تلامذہ کی تعداد وہ شمار نہیں آتی، اس لیے کہ جہاں گئے بے شمار لوگوں نے استفادہ کیا، اور بہت سارے علماء جو ان شہروں کے ہوتے تھے ان کے درس ویران ہو گئے امام بخاری کا درس آباد. اگرچہ بڑے معمر لوگ بھی تھے، تجربہ کار لوگ بھی تھے، لیکن امام بخاری کو اللہ جل مجدہ نے جو حافظہ دیا تھا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ 6 لاکھ احادیث امام بخاری کو یاد تھا. 6 لاکھ سے یہ انتخاب، یہ امام بخاری کی بغیر تکرار کے کوئی 4000 احادیث مقرر لیتے ہیں مطابعات اور شواہد کے ساتھ. ان میں مطابعات شواہد بھی، تو پھر 9082 روایات ہیں صحیح بخاری میں. لیکن ان 9082 روایات کو 16 سال میں مرتب کیا ہے. اس کے انتخاب کے لیے بھی بڑی محنت کی ہے، انتخاب کے لیے بڑی محنت کرتا ہوں. اس لیے ہم پڑھتے ہیں صحیح بخاری، اور لوگ کہتے ہیں ہمیں کہ بھائی آپ سمجھتی ہو شرماندہ صاحب تو ہم کہتے ہیں ہم بھی پڑھا رہے، لیکن حقیقت یہ شرماندہ صاحب بہترین کتاب، لیکن ان کا طرز یہ تدریس اور طبق اور طریقہ الگ ہے. امام بخاری کا الگ ہے، لیکن امام بخاری کی اس کتاب کو اللہ نے جو مقبولیت دی ہے، بھائی وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ہم چاہیں نہ چاہیں بخاری پڑھتے ہیں. ہر مدرسے میں بخاری کو ایک فوقیت حاصل ہو. یہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی اپنی کرامت ہے اور علمی برکت. امام بخاری کا علم بابرکت، اس لیے لوگ ان کی کتاب پڑھتے ہیں. سینکڑوں سال کو پڑھتے ہیں، ہزاروں سال کو تب بھی، اور چاہے نہ چاہے لوگ پڑھتے ہیں. نہ بھی چاہے تو مدرسے میں درس میں داخل ہوتی ہے بخاری. تو بہرحال آج آپ کے افتتاح ہے اس بخاری کا. تو سب سے پہلی جو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بحث چھیڑی ہے سے متعلق باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ. تو ایک تو یہاں یہ سمجھے کہ یہاں عبارت میں حرف مضاف ہے. باب جواب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ. جواب لفظ یہاں محفوظ اس لیے کہ آگے احادیث میں کیف کان بدء الوحی نہیں ملتا ہے، سوال نہیں ملتا، جواب ملتا ہے. تو احادیث یعنی دلائل اور دعوے کو مطابق ہونا چاہیے. تو جب احادیث سے جواب مفہوم ہوتا ہے کیف کان بدء الوحی کا، تو پھر یہاں جواب کا لفظ ماننا چاہیے تاکہ دعویٰ اور دلیل مطابق ہو. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ وحی کی بات چھیڑی سب سے پہلے. وجہ یہ ہے کہ دین کے لیے بنیادی چیز وحی.
انبیاء کی طرف اللہ جل مجدہ وحی فرماتا ہے۔ وحی کے کئی معنی آتے ہیں، اشارہ کرنا بھی وحی کا معنی ہے، وحی کا معنی الہام بھی ہے، وحی کا معنی دلالت علی شیء اخفاء بھی ہے، وحی کا معنی اعلام العلم بالاخفاء بھی ہے، بہت سے معانی آتے ہیں۔ لیکن شرعاً وحی انزال الکلام من اللہ تعالی الی نبی خفاءً، جو کلام اللہ جل مجدہ نے نازل کیا اپنے کسی نبی پر اخفاءً، یہ وحی کا شرعی معنی ہے، اور اسی معنی سے امام بخاری لیتے ہیں۔ شرعی معنی سے امام بخاری نے وحی کے ذکر کو چھیڑا، تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو کیف کا لفظ لے آئے، تو اس پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم جواب کا لفظ یہاں مقدر مانے تو جو اعلی سوال ہوتا ہے عربی میں، جیسے کیفا ہے، حمزہ استفہامیہ ہے وغیرہ، ان کے لیے تو جملے میں صدر مقام چاہیے، جملے کے اول میں آتا ہے، تو جواب کا لفظ اگر ہم مقدر کریں گے تو پھر صدارت تو بہت ہوگی۔ یہ ایک سوال یہاں پر ہوتا ہے، اگر جواب کا لفظ مقدر مانیں گے تو صدارت کیفا کا اوپر ہوئی۔ اس لیے اس کا جواب یہ ہے کہ سوال کا جو اعلیٰ ہوتا ہے وہ اس جملے کے صدر میں آنا چاہیے، اول میں آنا چاہیے، جس جملے کی وہ جز ہے۔ تو کیف جز ہے، کیف کان بدء رسول اللہ، بدء الوحی الی رسول اللہ، جواب کا جز نہیں ہے۔ جواب کا جز ہوتا اعتراض ہو جاتا، تو جملہ وہ مکمل ہے اور اس کی صدارت میں کیف واحد ہے۔ اس لیے اپنے جملے کی صدارت اس کو حاصل ہے، ابھی بھی ہے۔ کان بدء الوحی، بدء کا لفظ جو ہے یہ دو طریقے سے مروی ہے، ایک یہ محمود اللہ ہے، بدء بمعنی ابتدا، اور ایک ضبط اس میں اور ہے کہ کیف کان بدء الوحی، بدء بمعنی ظہور، یعنی کیف کان ظہور الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن فقہا بھی، محدثین بھی بدء محمود کو ترجیح دیتے کہ یہ لفظ اولا بالمقام ہے، مناسب بالمقام ہے۔ اور وحی کے متعلق میں نے آپ کو بتا دیا، وحی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کے متعلق سوال ہے کہ اس کی ابتدا کیسے، ابتدا الوحی کیسے ہوئی۔ ایک ترجمۃ الباب میں امام بخاری نے یہ جملہ رکھا، دوسرا قرآن کریم کی ایک آیت ہے جو اسی جملے سے متعلق ہے، اس کو ذکر کرتے ہیں کہ وقول اللہ عز وجل، اللہ جل مجدہ کا یہ قول
کہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد. یہ اصل میں عیسائیوں کا ایک وفد آیا، اس نے سوال کیا کہ حضور کو وحی کیسے آتی ہے؟ تو یہ وحی تو اس طریقے سے کہ جو آپ آگے پڑھیں گے حدیث میں کہ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے تو وحی آتی ہے، کبھی جبریل امین اپنی شکل میں بھی آتے ہیں جس کے 700 تو پر ہے، اپنی شکل میں آتے ہیں. کبھی انسان بن کر حضرت یحییٰ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے ہیں. تو کبھی کا سلسلۃ الجرس، جرس تو آپ جانتے ہیں، وہ ڈنگر کے گلے میں جو جرس ڈالتے ہیں اور پھر وہ ٹن ٹن کر پاس وہی تو ان عیسائیوں نے یہ کہا کہ وہی یہ کیسے ہوتا کہ وہ ٹم ٹم، تو ٹم ٹم سے کیا پتہ لگتا ہے کہ اس نے کیا. تو قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ جل مجدہ نے اس کا جواب دیا کہ انا اوحینا الیک، ہم نے آپ کو وحی کی ہے. تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں کہ عیسائیوں کے نبی کو تو وحی ہوئی ہو چکی ہے اور یہ اپنے نبی کی وحی پر تو ایمان لاتے ہیں، تو آپ کی وحی کے مطابق کیوں سوال کرتے ہیں؟ اللہ نے جواب دیا کہ ہم نے وحی کی آپ کو کما اوحینا الی النبیین، جیسے ہم نے نوح علیہ السلام کو وحی کی تھی اور ان کے بعد دیگر انبیاء کو بھی وحی کی. یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی وحی ہوئی. والنبیین من بعد، اصل میں یہاں محدثین لکھتے ہیں کہ لا انقشام تو ایک اور بات تھی، لیکن اللہ جل مجدہ کا حکم ہے، اللہ جل مجدہ کا قول ہے، اس پر اعتراض تو نہیں ہو سکتا. البتہ حکمتیں پوچھی جا سکتی ہیں، اعتراض نہیں ہو سکتا آیت میں پر، قرآن میں حدیث پر، لیکن حکمتیں تو معلوم کی جا سکتی ہیں. کہ یہاں نوح علیہ السلام کا ذکر اللہ جل مجدہ نے فرمایا، تو نوح علیہ السلام سے پہلے تو آدم علیہ السلام کو وحی ہوئی. آدم علیہ السلام بھی تو رسول تھے اپنے بچوں اور اپنی اولاد کی طرف، وہاں بھی احکام شرعیہ کی وحی ہو چکی ہے آدم علیہ السلام کو. تو پہلے رسول اور نبی تو آدم علیہ السلام. اس لحاظ سے تو آدم علیہ السلام کا ذکر ہونا چاہیے. تو اللہ جل مجدہ نے کس حکمت کو مد نظر رکھ کر نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا؟ اس میں کیا حکمت؟ علماء لکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے آدم علیہ السلام تو افضل رسول ہے، لیکن ان کی رسالت بہت قلیل لوگوں کی طرف تھی، اور پھر وہاں مخالف کوئی نہیں تھا، نہ ماننے والا کوئی نہیں تھا. آدم علیہ السلام کے زمانے میں آدم علیہ السلام کے نبوت کا منکر کوئی نہیں تھا. اپنے بچے تھے ان کے، شیس علیہ السلام ہے، ادریس علیہ السلام ہے، سارے نبی تھے، تو ان میں منکر کوئی نہیں تھا. وحی کا بھی انکار کرنے والا کوئی نہیں تھا. ایک دوسرا یہ کہ بہت قلیل امت تھی حضرت آدم علیہ السلام کی، برخلاف نوح علیہ السلام کے. کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں منکرین بھی پیدا ہوئے.
منکرین بھی پیدا ہوئے۔ اسی لیے یہاں پر جو وحی ہے اس میں ترغیب اور ترہیب دونوں ہے۔ نوح علیہ السلام کو جو وحی ہے وہ مرکب ہے ترغیب و ترہیب دونوں سے، اور آدم علیہ السلام کو جو وحی ہوئی تھی اس میں صرف ترغیب تھی، مخالفین تو تھے نہیں کہ ترغیب بھی ہو جائے۔ اس لیے آدم علیہ السلام کا ذکر اللہ جل مجدہ نے نہ کیا۔ حکمت یہ ہے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا کہ یہاں وحی میں وہ ہے کہ دونوں چیزیں ترغیب بھی ہے ترغیب بھی ہے، وہاں ایک چیز صرف ترغیب، اس لیے نوح علیہ السلام کا ذکر فرما دیا اللہ جل مجدہ نے، اور آگے فرما دیا والنبیین من بعدہ، باقی انبیاء کو بھی وحی ہو چکی ہے۔ تو یہ جو اعتراض کرتے ہیں یہ لوگ تو یہ اپنے نبی کی وحی کو مانتے ہیں، دوسرے انبیاء کی وحی کو مانتے ہیں، تو آپ کی وحی کے متعلق کیا سوالات کرنا یہ مناسب ہے؟ یہ تو ایک وحی انبیاء کی طرف یہ معمول کی چیز ہے، یہ کوئی شیء جدید نہیں ہے کہ بندہ استعجاب کرے اس سے۔ شیء جدید ہو تو اس کا وہ قابل استعجاب ہوتا ہے، لیکن شیء قدیم ہو تو وہ تو قابل استعجاب نہیں ہوتا۔ یہ اب یہ حدیث شروع کرتے ہیں۔ اس سے وقت زیادہ نہ ہو جائے۔ اچھا چلو پھر اختصار کرتے ہیں۔ میرا افتتاح بخاری پر بھی تو 2 گھنٹے لگتے ہیں، اور تفصیلات بیان کرو تو پھر تو یہاں حدیث شریف کے استدلال میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیش کرتے ہیں۔ ان کی سند میں براہ راست امام بخاری کے استاد حمیدی اسم منسوب ہے، حمید کی طرف نسبت۔ حمید یا تو جد اعلیٰ ہے ان کا، تو جد اعلیٰ کی طرف نسبت، یا حمیدات ایک قبیلہ تھا، حمیدات اس قبیلے کی طرف نسبت، یا حمید ایک قرشی بندے کا نام ہے جو مشہور آدمی تھا ان کے نسب میں، اس کی طرف نسبت ہے۔ تو بہرحال یہ اسم منسوب، اسم علم نہیں ہے، اسم علم ان کا عبداللہ ہے، عبداللہ ابن عبدالعزیز، یہ راوی امام بخاری کے استاد ہیں، اور یہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں۔ امام شافعی کے ساتھ انہوں نے کافی عرصہ گزارا، حتیٰ کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ آخر میں جب مصر جانے لگے تو یہ حمیدی بھی ساتھ چلے گئے مصر میں، پھر یہ آخری ایام تھے امام بخاری کے، امام شافعی کے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مصر میں فوت ہو گئے، تو پھر یہ اصل میں مکی ہے، یہ حمیدی، تو یہ پھر مکہ مکرمہ اپنے وطن سے قرشی ہے، قریش کے قبیلے سے ہے، اور مکی ہے، اور قریش میں بڑا فقیہ آدمی ہے حمیدی، جو امام بخاری کے استاد۔ یہ روایت لیتے ہیں حضرت سفیان بن عیینہ سے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالی جلیل القدر تابعی ہے اور محدث ہے،
اور مکی ہے، یہ بھی مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں، حتیٰ کہ سفیان بن عیینہ رجال میں ان کا قول بڑا معتبر ہے کہ یہ جرح کرے تو بندہ مجبور ہوتا ہے، اس لیے جرح تعدیل میں بھی ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ سفیان بن عیینہ جلیل القدر تابعی، یہ بھی مکی ہے۔ یہ روایت لیتے ہیں یحییٰ بن سعید انصاری سے۔ یحییٰ بن سعید یہ بھی تابعی ہے لیکن یہ مدنی ہے، انصاری ہے مدنی، اور یہ سفیان بن عیینہ کے استاد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اخبرنی، دیکھو یہاں تک سب نے کہا حدثنا حدثنا حدثنا، اب یہاں پر یحییٰ بن سعید انصاری فرماتے ہیں کہ اخبرنی، عنوان تبدیل کر دیا۔ وجہ یہ ہے کہ جہاں پر ایک شاگرد ہو اور ایک استاد کے سامنے وہ قراءت کرے تو اس وقت محدثین کے اصطلاح میں اخبرنی بولتے ہیں، اصطلاحی تخصیص ہے، ورنہ اخبرنی تو عام لفظ ہے، لیکن محدثین کی اصطلاح یہ کہ ایک شاگرد ہو ایک استاد، اور وہ ایک شاگرد استاد کے سامنے قراءت حدیث کرے تو پھر وہ شاگرد کہتا ہے کہ اس لیے یہاں پر اخبرنی کا لفظ بولا کہ اپنے استاد کا نام لیتے ہیں محمد بن ابراہیم التیمی۔ یہ تیم تو قبیلے بہت آتے ہیں لیکن یہ تیم قریش ہے، یہ بھی مکی ہے، تیم قریش کی طرف منسوب ہے یہ تیمی۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ انہو سمع علقمۃ بن وقاص اللیثی، انہوں نے سماع کیا، حدیث کی سماعت کی حضرت علقمہ بن وقاص اللیثی سے۔ علقمہ بن وقاص کو ابن مندہ جو بڑے محدث ہیں انہوں نے صحابہ میں شمار کیا علقمہ بن وقاص کو ابن مندہ نے، لیکن جمہور محدثین ان کو تابعین میں شمار کہتے ہیں، تابعین جلیل القدر تابعین۔ تو یہ فرماتے ہیں حضرت علقمہ بن وقاص یقول سمعت عمر بن الخطاب۔ اب ان سب پوری روایت میں آپ دیکھیں جہاں سمعت کا لفظ آیا سمع علقمہ بن وقاص، تو علقمہ بن وقاص تو اسم علم ہے ایک شخص کا، ایک ذات کا، تو ذات کو سنا جا سکتا ہے، یہ مسموعات میں سے ہے، ذات القبیل مسموعات ہے، نہیں ہے نا بھائی؟ نہیں ہے، القبیل مسموعات تو کلام ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ یقول جو آتا ہے یہ حال ہوتا ہے، سمع کلام علقمہ بن وقاص اللیثی حال کونہ یقول، اس حال میں سنا ان کے کلام کو کہ وہ یہ قول فرماتے تھے۔ سمعت عمر بن الخطاب، اب دیکھو پھر سمعت کا تعلق ذات سے بنا دیا، حالانکہ ذات اور قبیل مسموعات میں، اس لیے یہاں پر وہ کلام لفظ مقدر مانا پڑے گا کہ سمعت کلام عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ علی المنبر، یعنی حال کونہ علی المنبر، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر تھے۔
منبر میں الف لام عہدی ہے، منبر نبوی مراد ہے۔ مدینہ منورہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے، منبر نبوی خاص منبر نبوی، یقول یعنی حال قوله یقول، فرماتے تھے کہ سمعت رسول اللہ، پھر وہی بات یعنی سمعت کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول حال قوله یقول، یہ یقول جو آتا ہے یہ حال ہوتا ہے۔ کیا فرمایا حضور نے کہ انما الاعمال بالنیات، اب اعمال تو عمل کی جمع ہے، عمل اور فعل میں فرق ہے۔ یہاں اعمال کا لفظ حضور نے اختیار کیا، افعال کا لفظ نہیں اختیار کیا، اس لیے کہ فعل کا مادہ جو ہے یہ اس وقت اطلاق ہوتا ہے کہ وہ فعل قلیل اور یسیر زمانے میں ہو اور بلا تکرار، تھوڑے وقت میں فعل ہو جاتا ہے اور تکرار اور استمرار بھی نہیں چاہتا، لیکن عمل اس کے برعکس۔ دیکھو عمل میں تکرار بھی ہوتا ہے، استمرار بھی ہوتا ہے، زمانہ بھی زمانہ مدید ہو سکتا ہے عمل میں، یہ فرق فعل اور عمل بھی۔ اسی لیے فرمایا انما الاعمال، اعمال یہ بالنیات۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ عبارت اپنے ظاہر پر نہیں کہ انما وجود الاعمال بالنیات، یہ ایسا تو نہیں کہ اعمال کا وجود، اعمال کی ذوات، اعمال کی ذوات یہ بالنیات ہے۔ تو اعمال کے ذوات تو بغیر نیت کے بھی حاصل ہوتے ہیں، نیت نبی کرے اور آپ کوئی عمل کریں تو عمل نہیں ہوگا۔ دیکھو آپ نیت نہیں کرتے، کرتا پہنتے نیت نہیں، تو کرتا جب پہن لیا تو حجاب ہو گیا کہ نہیں؟ کرتا تو پہنا گیا نا۔ تو عمل کا وجود اور عمل کا ثبوت اور اس کی ذات جو ہے وہ تو نیت پر موقوف نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پر اجماعاً ائمہ نے ایک لفظ محذوف مانا، اور آپ نے اپنے اصولی فقہ کی کتابوں میں پڑھا۔ شوافی کا اور احناف کا تھوڑا سا اختلاف ہے۔ شوافی فرماتے ہیں کہ انما صحت الاعمال بالنیات، تو وہ صحت کا لفظ ہے کہ اعمال کی صحت کا دار مدار نیت، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر نیت نہ ہو تو عمل صحیح نہیں۔ احناف فرماتے ہیں کہ نہیں بھائی، نیت کے بغیر بھی عمل صحیح، جیسے وضو کا لفظ اصولیین نے ذکر کیا کہ اگر آپ وضو کریں بغیر نیت کے تو وضو نہیں ہو، اس وضو کے اوپر نماز پڑھنا تو صحیح ہے، وضو تو ٹھیک ٹھاک ہو گیا، حالانکہ نیت نہیں۔ اس لیے انما ثواب الاعمال بالنیات، احناف کہتے ہیں انما اجر الاعمال بالنیات، اعمال کا اجر جب ملتا ہے کہ آپ نیت کریں، نیت کے بغیر تو عادت بن گئی۔ آپ کرتا پہنتے ہیں نیت نہیں کرتے تو عادت نہیں ہوگی، لیکن جب عبادت نہ بنی،
عبادت بنے تو پھر اجر و ثواب ہوتا ہے نا. عادات پر تو اجر و ثواب نہیں ہوتا. اسی طرح آپ کھانا کھاتے ہیں تو عادت ہے، لیکن اگر آپ نیت کر لیں کہ بھائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے کھایا تو میں بھی دائیں ہاتھ سے کھاؤں، اب وہ عادت عبادت بنے. حضور نے ہر معاملے میں تیامن کو پسند کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم يحب التيامن في شأنه كله حتى في تنعله وترجله وكما قال. حضور تیامن کو پسند فرماتے ہیں. تو آپ سلوار پہنتے ہیں تو دایاں پانچا پہلے پہن لیا کہ حضور نے دائیں کو پسند کیا. اب وہ عادت نہ رہی، وہ عبادت بنی. اس لیے عادات کو عبادات بنانے والی نیت ہے. تو ثواب جب ہی ملتا ہے کہ عبادت بن جائے. عادات پر تو ثواب نہیں ملتا. ایک بات ہمارے احناف اجر الاعمال کے لیے یا ثواب الاعمال کے لیے یا کمال الاعمال کے لیے اس قسم کے الفاظ نکالتے ہیں، لیکن یہ تو اختلاف ہو گیا ہمارے اور شوافی. وہ صحت کا لفظ نکالتے ہیں، ہم اجر یا ثواب یا کمال کا لفظ نکالتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھو یہ اختلاف ہے کس چیز؟ اختلاف کا محل کیا ہے؟ یاد رکھو عبادات کی دو قسمیں. ایک عبادات مقصودہ جیسے نماز ہے، روزہ ہے، عبادات مقصودہ، اور ایک عبادات غیر مقصودہ جن کو وسائل کہتے ہیں. مقصودہ نہیں ہے بلکہ خود بذات مقصود نہیں ہے، مقصود للغیر ہے. جیسے وضو بذات خود مقصود چیز نہیں. بذات خود تو ہم نے پڑھا ہے اصول فقہ کی کتابوں میں کہ بذات خود وضو کیا چیز ہے؟ اضاعۃ الماء، پانی ضائع کرنا. تو پانی ضائع کرنا کوئی مقصودی چیز ہے؟ البتہ مقصود للغیر کہ اس وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. یہ وضو نماز کے لیے شرط ہے. تو یہ اختلاف احناف و شوافی کا یہ مقاصد میں نہیں ہے. جو مقصودہ عبادات ہیں ان میں تو بالاتفاق نیت شرط ہے کہ نماز کی آپ نیت نہیں کریں گے تو نماز ہو جائے گی. اس لیے عبادات مقصودہ میں کوئی اختلاف نہیں، وہاں نیت ضروری ہے. لیکن غیر مقصودہ میں اختلاف ہے. جیسے وضو ہو گیا، کپڑا پہننا ہو گیا، عادات جو ہے کھانا پینا ہو گیا، تو یہ غیر مقصودہ عبادات جو ہے ان میں اختلاف ہے. احناف کہتے ہیں کہ بھائی وہ عبادت بنے گا تو ثواب ملے گا. تو عبادت تو جب بنے گا کہ آپ نیت کریں. اس لیے یہ بات سمجھیں کہ یہ اختلاف عبادات غیر مقصودہ میں ہے. مقصودہ میں عبادت وہ نہیں ہے، اختلاف نہیں. یہ تو انما الاعمال بالنیات، یعنی انما اجر الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى. اصل میں یہ ایک کلیہ ذکر کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انما الاعمال بالنیات، کلیہ کہ عمل کا اجر و ثواب نیت پر موقوف ہے. انما حرف حصر، کلمہ حصر. ان وہ حروف مشبہ بالفعل میں سے اور اوپر سے ما کافہ داخل ہو گیا، کافہ عن العمل، تو انما بن گیا. لیکن مجموع انما جو ہے اب حصر کے لیے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں
کہ انما سے متصل اگر مسند الیہ ہے تو مسند الیہ کا حصر ہوگا مسند میں، اور اگر انما سے متصل مسند ہے تو پھر مسند کا حصر ہوگا مسند الیہ میں۔ تو انما الاعمال، اعمال کا حصر ہے، یعنی اجر و ثواب اعمال کا حصر ہے نیت۔ اجر اعمال کا جب ہی ملے گا جبکہ نیت ہو۔ یہ تو اس جملے کی بات ہے، لیکن یہ ایک کلیہ حضور نے ذکر کر دیا کہ تمام اعمال غیر مقصودہ میں نیت کرو گے تو ثواب ملے گا۔ کلیہ کا ذکر۔ اب اعمال یہ جمع ہے، اور آپ نے قواعد پڑھے ہیں کہ جمع کا اطلاق تو تین پر ہوتا ہے، تین سے نیچے تو نہیں ہوتا، اور ایک عمل اگر ہو وہ تو اس میں نہیں آتا، دو اعمال ہو وہ تو اس میں نہیں آتا، کیونکہ جمع کا اطلاق تین سے کم پر تو نہیں ہوتا۔ تو یہ تو پھر دو باہر رہ گئے، ایک باہر رہ گیا، تو ہم ہر عمل کو ایک ایک کر کے تو سب بار ہو گئے، ایک ایک کر کے یا دو دو کر کے سب اس کلیہ سے باہر ہو گئے۔ یہ اعتراض یہاں ہوتا ہے، اس لیے اس کا جواب یہ ہے کہ جمع ہے اعمال، اور جمع اگر الف داخل ہو گئے تو جمعیت باطل ہو گئی۔ اب استغراق ہے، الف لام استغراقی ہے، تو اب استغراق ہو گیا تو ایک کو بھی شامل، دو کو بھی شامل، تین سے زیادہ کو بھی شامل، لہذا کوئی عمل بھی اس سے باہر نہیں۔ ایک عمل ہو، دو عمل ہو، تین عمل، سارے آتے ہیں استغراق کرتے ہیں۔ اچھا، یہ کلیات تو عام ہے کہ ہر عمل، ہر فرد عمل کا اجر و ثواب جو ہے وہ نیت پر منحصر ہے، جو غیر مقصود ہے۔ یہ کلیہ ذکر ہو گیا۔ اس کے بعد پھر تکرارن صرف الفاظ تبدیل کر دیے، معال وہی ہے، تو شقائق الرجال ہے نا، تو عورتوں کو بھی شامل ہو۔ امرأ کا لفظ تو رجال پر آتا ہے، لیکن عورتیں شقائق الرجال اس میں داخل ہیں طبعا۔ فرمایا وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، مرد کے لیے وہی کچھ ہے، یعنی عبارت یہاں بھی بے حسب مضاف ہے، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ ثواب ما نویٰ، مرد کے لیے ثواب ہے اس عمل کا جس عمل کی اس نے نیت کر لی۔ تو یہ معنی اور انما الاعمال بالنیات کا ایک ہو گیا، صرف الفاظ کا فرق ہے۔ تو بعض علماء نے تو فرمایا کہ اس جملے کا ذکر پہلے جملے کے بعد یہ تاکید، لیکن بعض نے فرمایا نہیں، تاسیس اولا ہے تاکید سے، لہذا الگ معنی لے۔ انما الاعمال بالنیات، انما ثواب الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیت ہے۔ اور انما لامرئ ما نویٰ، انما حکم، انما لامرئ حکم ما نویٰ شرعا، پہلا عام دوسرا خاص، اس معنی کے اعتبار سے کہ شرعاً جو حکم ہے وہ امرئ کے لیے ما نویٰ کا ہے۔ تو اس طریقے سے گویا کہ تاسیس ہو گئی
دوسرا جملہ پہلے جملے سے خاص ہو گیا باعتبار حکم اور شرعی حکم کے کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے. تو شرعی حکم کی تخصیص ہو گئی ہے، اس لیے دوسرا جملہ خاص، پہلا جملہ خاص، تو تخصیص ہو گئی. اب آگے اسی کلیہ کی ایک دو جزیات حضور ذکر فرما دیں. چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ہجرت کی اجازت ہو گئی مدینہ منورہ کی طرف مکہ مکرمہ سے، تو ہجرت بڑی عبادت تھی، بڑی عبادت تھی. فتح مکہ تک ہجرت بڑی عبادت تھی اور اہم عبادت تھی، کیونکہ باقی تمام عبادات موقوف تھے ہجرت پر. مکہ مکرمہ میں تو مشرکین عبادت نہیں کرنے دیتے، تو صحابہ کرتے تھے لیکن خفیہ طور پر. تو ہجرت کے بعد تو کھل گیا وہاں، مومنوں کو اختیار ہو گیا، مومنوں کا آزادی ملی، وہ آزادی سے عبادات کرتے تھے پھر. اس لیے ہجرت بڑی اہم عبادت تھی. ایک تو اس کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں اگر ہجرت میں نیت صحیح ہو تو ہجرت کا ثواب ملتا، اتنی بڑی عبادت ہے. اس لیے اس جزیے کا ذکر فرماتے ہیں کہ فمن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. اگر کسی نے کسی کی نیت خراب ہے تو ہجرت کا بھی ثواب نہیں ملتا. بھائی اتنی بڑی عبادت ہے لیکن ہجرت میں اگر نیت خراب ہو گئی تو اس کا بھی ثواب. اس لیے فرمایا فمن كانت هجرته الى الدنيا، جس کی ہجرت دنیا طلب کرنے کے لیے ہو، الى طلب الدنیا، تو پھر یصیبہ دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے ہجرت سے تو یصیبہ یعنی یحصلھا، وہ دنیا اس کو مل جائے گا، لیکن فقط دنیا ہی ہو گئی ہے، ثواب و اجر تو دنیا مل جائے گی. او الی امرأۃ ینکحها، یا ہجرت بھی کرتا ہے اس لیے کہ فلاں عورت ہے مدینہ منورہ میں، اس سے میرا نکاح ہو گیا، تو ٹھیک ہے ینکحها، اس کا نکاح بھی ہو جائے گا. مقصود بالنیت تو حاصل ہو جائے گا، لیکن مقصود بالنیت کیونکہ ثواب نہیں ہے، شیء آخر ہے، اس لیے وہ مقصود بالنیت تو مل جائے گا لیکن ثواب سے محروم. اسی لیے فرمایا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے. عورت حاصل کرنے کے لیے کی، دنیا حاصل کرنے کی نیت کی. مطلب یہ ہے کہ ثواب سے محروم رہا، جبکہ ثواب کی نیت نہیں کی، اللہ کی رضا کی نیت ہجرت سے نہیں کی، رسول اللہ کے اتباع کی نیت ہجرت سے نہیں کی، ثواب نہیں. یہ حدیث اصل میں حدیث ام قیس کہلاتی ہے، اور اس کے وجہ تسمیہ محدثین یہ ذکر کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک رجل تھا، صحابی تھا، اس نے ایک مدینہ منورہ میں ایک عورت کی ام قیس نام، اس کو پیغام نکاح دے دیا کہ مجھ سے شادی کرنا. عورت نے شرط لگائی کہ میں جب شادی کروں گی تجھے کہ تو ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ جائے.
تو اس نے ہجرت کی، مدینہ منور آ گیا، اس عورت نے اس سے پھر نکاح کیا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس بندے کو مہاجر ام قیس کہتے تھے، وہ جو عورت تھی ام قیس، ہم اس کو مہاجر ام قیس کہتے تھے۔ تو اس نے ہجرت بھی اس کے لیے کی تھی، تو نکاح تو اس کا ہو گیا، لیکن ثواب اللہ کے رضا کی نیت تو نہیں تھی، اس لیے ثواب کا ذکر کیا۔ اس حدیث میں ایک جملہ اور بھی ہے کہ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، یہ جملہ اس روایت میں نہیں ہے، لیکن یہ حدیث چونکہ امام بخاری نے کئی مرتبہ ذکر کی ہے اپنے صحیح بخاری میں، تو وہاں دوسرے روایات دوسری جگہ میں یہ جملہ آ جائے گا کہ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، جس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہو، کیا مطلب؟ جس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے، اتباع کے لیے، اللہ کی رضا اور رسول اللہ کی اتباع، اس کے لیے ہجرت ہو، تو فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، یعنی فہجرت کاملۃ، اس کی ہجرت کاملہ ہے، اللہ کی رضا کے لیے، رسول اللہ کے اتباع کے لیے۔ اس لیے وہ جملہ جو ہے وہ آگے آ جائے گا۔ اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں، باتیں تو بہت لیکن شاید ٹائم نے بھی زیادہ دیا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد